السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا کے چند آداب و شرائط بیان کریں گے۔ دعا کرنے والا پہلے ان پر ضرور عمل کرے تاکہ اس کی کوششیں کامیاب ہوں۔ دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی کا گوشت اور دم نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی یعنی پرہیزگاری اور اخلاص اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اور فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اطاعت الہی میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کو اخلاص سے پکارو اور دعا کرو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سب اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور قبولیت کا یقین کامل رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ غافل کی دعا ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے حضور قلب اور کامل اخلاص کا ہونا ضروری ہے، یعنی دل کا حاضر ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور کامل اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اگر زبان سے دعا کی اور دل ادھر ادھر کے خیالات میں لگا رہا تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دعا کی دوسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا اور پہننا حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو۔ اگر حرام کی آمیزش ہوئی، حرام کی ملاوٹ ہوئی تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پراگندہ سر اور گرد آلود آدمی لمبا سفر کرتا ہو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہو اور کہتا ہو اے میرے رب، اے میرے رب، کیسے اس کی دعا قبول ہو، حالانکہ اس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کھانا اور پینا اور پہننا سب کچھ حرام ہے، تو اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حاجی حرام مال لے کر حج کو جاتا ہے اور پکارتا ہے لبیک، تو آسمان سے پکارنے والا اس کا جواب دیتا ہے کہ تمہارا لبیک و سعدیک قبول نہیں ہے، کیونکہ تیرا توشہ حرام کا ہے اور تیرا خرچہ حرام کا ہے، اور تیرا حج سراسر بوجھ اور گناہ ہے، مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو کسب حلال کا حکم دیا ہے، یعنی حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال روزی سے کھاؤ اور نیک عمل، اچھے عمل کرو، نیک کام کرو، اور اپنے امتیوں کو بھی یہی حکم دو کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ۔ تو یہ تھی دو شرطیں دعا کے قبول ہونے کے لیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، اور مکر و فریب دینے سے، اور قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ و غیبت اور چغلی وغیرہ گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے، تو ان سب گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ہے دعا کرنے کی تیسری شرط۔
پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہے مظلوم کی دعا، اور دوسری ہے مسافر کی دعا، اور تیسری ہے باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اور چوتھے یہ بھی ہے کہ نیک مطیع اور فرما بردار اولاد کی دعا والدین کے حق میں، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ جو 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں، ان شرطوں کا پایا جانا ان لوگوں میں بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہوں گی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا مانگے۔ اسی طرح جب دعا ختم کرنے چلے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، تب دعا ختم کرے۔ یعنی دعا کے اخیر میں اور دعا کے شروع میں حمد و ثنا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی دعا کے سلسلے میں اور دعا کی شرائط کے سلسلے میں کچھ باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔